السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب کسی انسان کا انتقال ہو جاتا ہے، جب کوئی آدمی مر جاتا ہے، تو لوگوں کے اندر اس سے متعلق بہت سے شبہات ہیں۔ بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی روح گھر میں آتی ہے، اس کی روح گھر میں آنے کے بعد باقاعدہ کھانا کھاتی ہے۔ بہت سے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں آ کر یہ دیکھتی ہے کہ کون ہمیں یاد کر رہا ہے، کون ہمارے لیے کچھ پڑھ کر بخش رہا ہے۔ آج انشاءاللہ اسی موضوع پر مختصر بات کریں گے اور ان تمام شبہات کو کلیئر کریں گے۔ سب سے پہلے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کتنے عالم بنائے۔ پہلا، اللہ نے ایک عالم ارواح بنایا، اس کے بعد عالم دنیا بنایا، پھر عالم برزخ، پھر عالم آخرت۔ یعنی انسان ان چار مرحلوں سے گزرتا ہے۔ ایک عالم ارواح سے گزرتا ہے، پھر عالم دنیا میں آتا ہے، پھر عالم برزخ یعنی قبر کی دنیا میں جاتا ہے، اور پھر عالم آخرت میں جاتا ہے۔ تو آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ عالم برزخ یعنی قبر کی دنیا، جس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے ذریعے سے ہمیں بتایا ہے کہ قبر کی دنیا کیسی دنیا ہے، مرنے کے بعد انسان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ جب کوئی انسان مر جاتا ہے، کسی کا انتقال ہو جاتا ہے، عالم برزخ میں پہنچ جاتا ہے، یعنی قبر کی دنیا میں پہنچ جاتا ہے، تو اس کے سامنے دو مقام رکھے جاتے ہیں، ایک مقام علیین اور ایک مقام سجین۔ بہت سے ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ جب انسان مر جاتا ہے تو کچھ مخصوص اوقات میں، مخصوص دنوں میں اس کی روح دنیا میں ضرور آتی ہے۔ جیسے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جمعرات کے دن آتی ہے، یا پھر محرم کے مہینے میں یعنی عاشوراء کے دن آتی ہے، یا ربیع الاول میں آتی ہے، یا پھر کسی بھی خاص موقع پر دنیا میں اس کی روح ضرور آتی ہے، جبکہ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ میں بھی یہی بتانے والا ہوں کہ اللہ نے دو مقام بنائے، ایک مقام علیین اور ایک مقام سجین۔ مقام علیین وہ مقام ہے جہاں ان لوگوں کی روحیں جمع کی جاتی ہے جنہوں نے دنیا میں اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری، اعمال صالحہ کے ساتھ زندگی گزاری، نماز پڑھ کے زندگی گزاری، اللہ کے احکامات کو پورا کر کے زندگی گزاری، گناہوں سے بچ کر زندگی گزاری۔ تو اس شخص کی روح کو مقام علیین میں پہنچا دیا جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص ہے جس کی روح کو مقام سجین میں پہنچایا جاتا ہے، یہ وہ شخص ہے جس نے اپنی پوری زندگی نافرمانی میں گزاری، معصیت کی ذلتوں میں گزاری، اللہ کو ناراض کر کے گزاری، اللہ کی نافرمانیاں کر کے گزاری، گناہ کر کے گزاری، اور نماز چھوڑ کر، اللہ کے احکامات توڑ کر زندگی گزاری۔ اب جب انسان کی روح ان دونوں جگہوں میں سے کسی ایک جگہ پر جاتی ہے، نیک لوگوں کی روح مقام علیین میں جائے گی، اور بد اعمال لوگوں کی روح، برے لوگوں کی روح وہ مقام سجین میں جائے گی۔ تو جو مقام علیین کے اندر جانے والی روح ہے وہ دنیا میں آنا ہی نہیں چاہتی۔ آپ اس بات سے اس پورے کانسیپٹ کو بہت اچھے سے سمجھ جائیں گے۔ جو نیک لوگ ہیں، بزرگ لوگ ہیں، جنہوں نے اللہ کو راضی کر کے زندگی گزاری تھی، جب ان کی روح مقام علیین میں پہنچ جاتی ہے تو وہ وہاں سے آنا ہی نہیں چاہتی۔ نہ وہ عاشوراء کے دن آئے گی، نہ وہ سفر میں آئے گی، نہ وہ ربیع میں آئے گی، نہ وہ جمعرات میں آئے گی، نہ وہ کھانا کھانے آئے گی، اور نہ وہ یہ دیکھنے آئے گی کہ کون ہمارے لیے دعا کر رہا ہے اور کون نہیں کر رہا ہے۔ ان کو اس بات کی ضرورت ہی نہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو ہم سے بہتر جگہ میں پہنچا دیا ہے۔ دوسری جو روح ہے جو مقام سجین کے اندر پہنچی ہے، ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو فرشتے آنے ہی نہیں دیتے، کیونکہ وہ عذاب کے اندر گرفتار ہو چکی ہوتی ہے، ان پر اللہ کے عذاب کے کوڑے برس رہے ہوتے ہیں۔ اللہ سب کی حفاظت فرمائے، اللہ پاک سب کو ہر طرح کے عذاب سے محفوظ فرمائے۔ لیکن جنہوں نے اللہ کی نافرمانی کے ساتھ زندگی گزاری تھی، رسم و رواج کے ساتھ زندگی گزاری تھی، اللہ کے احکامات توڑ کر زندگی گزاری تھی، جب ان کی روح مقام سجین کے اندر پہنچ جاتی ہے تو ان کو دنیا میں آنے کی اجازت ہی نہیں ہوتی۔ لہٰذا اپنے اندر سے اس طرح کی تمام چیزیں جو رواجی ہے، رسمی ہے، جو سنی سنائی ہے، جو ہم نے بس قصے کہانیوں کے طور پر سن لی ہے، جو من گھڑت باتیں ہیں،
ان کو اپنے ذہنوں سے نکالیے اور اپنے ذہنوں کو صاف کیجیے، ان تمام باتوں کو پڑھیے، سمجھیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دنیا سے انسان جاتا ہے تو جب وہ قبر کا سامنا کرتا ہے تو اس کے سامنے دو فرشتے آتے ہیں۔ انشاءاللہ اس موضوع پر پھر کبھی بات کریں گے، آج ہمارا یہ موضوع نہیں ہے۔ آج ہمارا صرف موضوع یہ ہے کہ وہ تمام شبہات جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ گھروں میں روح آتی ہے، کھانا کھاتی ہے، پھر وہ لوگوں کو دیکھتی ہے اور روتے ہوئے جاتی ہے، دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے، بد دعائیں دیتی ہوئی جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں من گھڑت ہے، ان کا کہیں سے بھی کسی بھی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ میں نے بتا دیا دو جگہ ہے، مقام علیین اور مقام سجین۔ اچھے لوگ مقام علیین کے اندر جائیں گے، برے لوگ مقام سجین کے اندر جائیں گے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اچھی جگہ پہ جائیں، نیک لوگوں کے ساتھ ہمارا شمار ہو جائے، تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں اچھے اچھے کام کریں، نماز پڑھیں، لوگوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کریں، اچھے اخلاق اپنے اندر لائے، لوگوں کے ساتھ اچھے معاملات کریں۔ انشاءاللہ ہماری روح بھی جب ہم مریں گے مقام علیین کے اندر جائے گی۔ اور جو لوگ دنیا میں اللہ کو ناراض کر کے جاتے ہیں وہ مقام سجین کے اندر پہنچ جاتے ہیں، ایک آنا نہیں چاہتے اور ایک کو آنے کی اجازت نہیں ملتی۔ تو اس طرح کے جو توہمات ہیں کہ بھئی روح آتی ہے، ان کو اپنے اندر سے نکالنے کی، ختم کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن اور حدیث کو صحیح طریقے سے پڑھنے کی، سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Subscribe Maulana Farman Naseem to get more videos.